لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو بنی تھی کیا کہتے ہیں، یہ جو پہلے آبزرویشن میں پڑھ لیتا ہوں جو ہے پیج 69 پہ ہے کہ جی لکھا ہے کہ چیئرمین آف پی ٹی آئی فار فائنینشیل ایئر 2008-9 to 12-13 5 years has submitted Form 1 which were found to be grossly inaccurate on the basis of financial statements obtained by this commission from SBP and other material available on record. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پہ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ inaccurate ہے، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ایک دوسرے ڈاکیومنٹ پہ، وہ ہے وہ اسکروٹنی کمیٹی جو کہ بنی تھی، جس نے کہ یہ سارا انویسٹیگیٹ کیا. ظاہر ہے کہ الیکشن کمشنر بھی تو خود نہیں بیٹھ کے تو ایک ایک چیز دیکھی، اس کی بھی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے نا. انہوں نے 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی، اسکروٹنی کمیٹی بنائی تھی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی آبزرویشن دیتا ہوں جس کو کہ سائن کیا ہوا ہے محمد ارشد صاحب نے، منظور اختر صاحب نے، اور دوسرے تیسرے ہیں منصور صاحب. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنی فائنل اس میں پیج 96 آف دا اسکروٹنی رپورٹ. وہ کہتے ہیں اٹ از ایویڈنٹ فرام دا ابو that the chartered accountant of PTI during the scope period did not reconcile PTI's accounts with bank statements and yet gave fairly kept account certificates as per their audit committee, PTI, which submitted the same to the Election Commission of Pakistan. اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریکنسائل نہیں کیے لیکن ٹھیک ٹھاک اکاؤنٹس دیے. یہ کمیٹی اس کی رپورٹ میں لکھا، یہ اسکروٹنی کمیٹی کا یہ اس کی آبزرویشن ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو میں نے پہلے پڑھا اور یہ تھا، اس میں آپ کو کوئی ربط نظر آتا ہے؟ اس میں کوئی میرا فائڈی ہے؟ وہ بھی ہم نے نہیں بنائی تھی، وہ بھی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور یہ جو تھی یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو وہ ہے جو فیصلہ دیا انہوں نے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی انکنسسٹنسیز ہیں. آپ مسترد کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. مسترد تو اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ اس میں کئی کیا فارن نیشنلز نے اور فارن کمپنیز نے فنڈنگ نہیں کی؟ نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارن کمپنیز ہیں، جو LLC ہے جس میں کہ پیپلز پارٹی نے بھی رجسٹر کی ہوئی ہے، بلاول کے نام پہ بھی ہے، زرداری کے نام پہ بھی ہے، اسی طرح PMLN نے بھی، نواز شریف، اور پھر ایک کوئی اسحاق ڈار ہیں، اور سلمان صوفی بھی ہیں، یہ بھی ان کے کافی ایکٹیو وہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ نہیں بتایا. ہمارا پوائنٹ یہ تھا جو کہ شروع میں تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سبق غلط بھی پڑھا ہو لیکن پڑھا تو ہے، ہمیں سزا کس بات کی دے رہے؟ انہوں نے تو سبق ہی نہیں پڑھا. یا آپ کا بنیادی نقطہ یہ ہے؟ well not really but we say اس کے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے بالکل جواب، اس میں میلافائڈی اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کے بدنیتی کی بنیاد پر یہ فیصلہ بدنیتی کی نام. تو جب عمران خان یہ پڑھ لیتا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں نا. میرا بنیادی سوال یہ ہے جی کہ قانون ہے، جو قانون بڑے کلیئرلی کہتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا، وہ کہتا ہے کہ آپ بیرونی کمپنیوں اور افراد سے، یعنی فارن نیشنل سے، ان سے فنڈنگ نہیں لے سکتے. آپ نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں دیا ہوا کہ ہم نے ان سے فنڈنگ دی. تو الیکشن کمیشن کیا کرے پھر؟ وہ کہے کہ آپ نے فنڈنگ لی ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کے آگے کیا فیصلہ؟ دیکھیں اس میں اصل چیز کیا ہے کہ انٹینشن، دا بیک گراؤنڈ آف پیپل. مطلب ہے کہ میں نے عمران خان کا جو آپ کو بیک گراؤنڈ دیا وہ یہی تھا مقصد کہ ایک تو سب سے بڑا وہ فنڈ ریزر ہے. اس عمران خان نے ایک پولیٹیکل پارٹی چلانے کے لیے پاکستان کے اوورسیز ورکرز کو ان کے سے اعتراض نہیں، وہ ٹھیک ہے، if they're Pakistani nationals living abroad جن کے پاس NICOP ہے وہ فنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، that's legal. ٹھیک ہے. اصل سوال یہ کہ جو جس چیز کو قانون انلیگل ڈکلیئر کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ قانوناً یہ انلیگل ہے ان لوگوں سے پیسے لینا، اب الیکشن کمیشن کیا کرے اس پر؟ میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ فیصلے میں کیا لکھا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ فیصلہ ہم نے تھوڑی لکھوانا ہے. فیصلہ تو لکھوانا ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے ہوں گے. لیکن اس میں جو میں نے آپ کو آڈٹ رپورٹ بتائی اور اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بتائی، اور جو میں نے فیصلے میں دیکھا، اس میں آپ کو انکنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے. اس میں تو جو اگر آپ وہ کے جو آرٹیکل وہ ہے پیراگراف کے ہے وہ آپ پڑھیں تو اس کو آپ میں صاف لگتا ہے کہ جی اس میں کہ میلافائڈی انوالو ہے. ویئر میلافائڈی ادھر نہیں ہے. میلافائڈی یہ ہے کہ اس کی جو اسکروٹنی کمیٹی جو کہ مجاز تھی، اس پورے ایکسرسائز کی انہوں نے 3-4 سال،
انہوں نے دیکھ کے اور ایک ایسا ریکمنڈیشن دی جو کہ بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیزیں نہیں پائی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لطیف کھوسا صاحب, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ابھی میں مولانا صاحب کا انتظار کر رہا ہوں, وہ بھی تھوڑی دیر میں آ کے ایک پریس کانفرنس کریں گے. سر دو چیزیں ہیں, دو طریقے سے اس رپورٹ کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کا بھی ایک کیس کا فیصلہ, آج کل بڑے بہت جذباتی سے لوگ میاں صاحب کے کیس کا فیصلہ بھی دیکھ رہے ہیں. جو ایون فیلڈ کیس ہوا تھا لیکن ان کو بیٹے کی تنخواہ کے اوپر فارغ کیا گیا تھا, ایون فیلڈ کیس درست تھا, جو فیصلہ تھا اس پر اعتراضات ہیں کہ کیس کچھ اور تھا, اور ایک ریسیویبل کے اوپر ایک چھوٹی سی اماؤنٹ جو نان ڈکلیئرڈ تھی اس کے اوپر ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملینز آف ڈالرز کی, اپارٹ فرام ابراج گروپ, اینڈ ابراج گروپ اگین وہ فنڈ, یہ ایف ٹی کی سٹوری پڑھیں تو مبینہ طور پر میاں صاحب کو بھی $2 ملین دیے گئے مبینہ طور پر. یہ سٹوری میں, ایف ٹی کی سٹوری میں باقی سارے نکات لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس نقطے کو اکثر بھول جاتے ہیں. لارجلی چھوٹے کمپنیز نے اگر دیے ہیں تو فنڈز دیے ہیں پاکستانی کمپنیز ہیں, لارجلی انڈیویجولز نے اگر پیسے دیے ہیں تو 100, 50, 200 پاؤنڈ ہیں یا $200 ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ, کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر واقعی آپ کا خیال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو نائل کر دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کھوسا صاحب. لیکن کاشف اگر میری ذاتی بات پوچھتے ہیں تو کسی کو نااہل نہیں قرار دینا چاہیے, لیکن کیا یہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ کس چیز پر جو ہے, جس طرح ابھی آپ نے صحیح کہا, اگر یوسف رضا گیلانی کو 5 سیکنڈ کی سزا پر پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا جاتا ہے, کیا وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا نواز شریف کو جو عمر بھر کی بندش لگا دی گئی پی ٹی آئی کی پٹیشن پر کہ 2.5 لاکھ روپیہ وہ تنخواہ جو ریسیویبل تھی ایز اے ڈائریکٹر اپنے بیٹوں کی کمپنی سے نہیں لی, 2014 میں وہ بند ہو گئی, لیکن کیوں کر انہوں نے ڈیکلریشن میں اپنے ایسٹس میں کیوں نہیں دکھایا, عمر بھر کے لیے بندش لگا دی. یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن پر تھی. تو مجھے بتائیے, پی ٹی آئی اکیلی نہیں تھی سر, اس میں جماعت اسلامی بھی تھی, شیخ رشید صاحب بھی تھے. لیکن سر یہ فیصلہ, لیٹس بی فیئر ہیئر, کھوسا صاحب لیٹس بی فیئر, کورٹ کا جب فیصلہ آیا اس پٹیشن پر نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیے, بیٹے کی تنخواہ ڈکلیئر نہیں کی. وہ کیس بہت سیریس کیس تھا, اس میں لندن کے اپارٹمنٹ سے, جس میں آپ کی پارٹی بھی بڑی بیان بازی کرتی رہی ہے, جس پہ فیملیز پچھلے 15-20 سال سے ڈینائل میں رہی ہیں کہ ہم کرائے پہ رہتے ہیں, ہماری جائیدادیں نہیں ہیں, دکھائیں ثابت کریں. یہ گفتگو تو آپ اور ہم سارا دن, انہوں نے یہ کیس کیے تھے, یہ سرے محل کا انہوں نے کیا تھا, یہ کیسے انہوں نے کیا تھا. نہیں یہ تو اپنی پارٹی کے لیے کریں گے. اس کا مسلم لیگ کا حدیبیہ پیپر مل کا انہوں نے کیا تھا. اگر یار کاشف شبلی صاحب کو دے دو ٹائم, سر آپ کر لیں. کھوسا صاحب 15 منٹ بولے اور میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. آپ کھوسا صاحب uninterrupted sir, your floor sir. تھینک یو ویری مچ. آپ نے دونوں نے ڈسٹارٹیڈ رپورٹ پڑھی ہے, اس کے چند اقتباسات پڑھے ہیں, اور اگر آپ ذرا وہ فہرست دیکھ لیں, پروہیبٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں جو کمپنیز کے نام ہے, تو وہ اربوں میں جا رہا ہے. آپ نے $100, $50 بڑے آرام سے پڑھ کے تو ایک نیشنل نیٹ ورک پہ دے دیا امپریشن کہ جی یہ تو چھوٹے چھوٹے معمولی چیزیں تھی. وہ اربوں میں آتی ہے جو نوٹس گیا ہے کانفسکیشن کا اور اسٹیٹ کو جو ہے ضبط کرنے کا گیا ہے. وہ ذرا دیکھ لیں اس کو. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں اگر آپ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ دیکھ لیں پیرا 66 ہے, وہ بھی میں بتا دوں. اچھا پھر دوسری بات ذرا دیکھیں کہ بڑا واضح طور پر انہوں نے جو 12 ایشوز فریم کیے ہیں, اس میں ایک ایشو پر انہوں نے باقاعدہ سیر حاصل بحث بھی کی ہے. 8 سال تک محیط ہے. 8 سال انہوں نے اتنے التوا کی درخواستیں دی ہیں, انہوں نے اتنی کوششیں کی ہیں الیکشن کمیشن میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, کہ اس کو روکا جائے, اور آخری وقت تک انہوں نے جا کے جو ہے کوشش کی کہ چیف الیکشن کمیشن کو متنازع بنا کر اس کے خلاف ریفرنس کی جائے اور اسے ریموو کیا جائے. آخر کار جب فیصلہ آیا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بھی آیا ہے ان کے خلاف
ان کے خلاف کہ انہوں نے جو ڈیکلریشن دیا ہے, جو فارم بھرا ہے, اے فارم جو ہے نمبر 1 فارم, اس میں انہوں نے اخفا کیا ہے, انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, انہوں نے اپنا جو ہے کچھ ایسٹس میں بھی 3 قسم کے ایسٹس ہیں. ایک وہ ہے جو فورن فنڈڈ ہے, ایک وہ ہے جو جس کو کہتے ہیں ممنوع پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے, اور تیسرا وہ ہے جس کو بینامی فنڈنگ ہے, وہ بھی انہوں نے جو ہے اخفا کیے ہوئے ہیں. اور پارٹی کا صدر صاحب نے اس کی آئینی جو ہے آرٹیکل 17(2) میں اس کو کیا ہے, کسی ذیلی سبارڈینیٹ لیجسلیشن یا رول کے تابع وہ اس کو دستخط نہیں کیے, اس ڈیکلریشن کو, اس فارم کو, اس سارے کو. اور یہ تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ریاست کے ساتھ یہ جو ہے دھوکہ کیا گیا ہے. وہ تو چلے ایک اینسلری ایفیڈیوٹ تھا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں سر, اگر اجازت ہے, اگر آپ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے پڑھا نہیں ٹھیک سے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پیرا 38 ہے سر جی, ٹوٹل اماؤنٹ بھی دیکھ لیجیے. میں آپ کو وہی پڑھ کے سنانے لگا ہوں سر. PTI received and accepted donations from 351 different foreign-based companies, LLCs, 6160 and 5957, an amount of US dollars $162,632, $1,62,000. میں نے ابراج گروپ کو پہلے سیپریٹ کر دیا کہ $2 ملین. ابراج گروپ کا کوشچن ہی ڈیفرنٹ فریم ہوا ہے. کہاں سے آپ سیپریٹ, آپ کیسے میں نے خود کر دیا پہلے ہی, میں نے اور کسی کا نام نہیں لیا, صرف ابراج گروپ کا نام لیا تھا. آپ نے کہا میں نے نام نہیں لیا, میں نے کیسے کر سکتے ہیں ان کو, کیونکہ سر سب سے بڑی رقم ہی ان کی طرف سے آئی ہے, اس لیے میں نے کہا ان کی جانب سے $2 ملین آئے ہیں. اب میں آپ کی خاطر, کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے نام نہیں لیے, ڈونیشن کنٹریبیوشن فرام کمپنیز ایگزیبٹ D201. سر سن لیں سر, چاہے ایک کمپنی کا ہو, میں سر یہ سن لیں سر, میری بات سن لیں کھوسا صاحب. میں نے صرف اس لیے وہ نام لیے تھے کیونکہ بڑے جذباتی طریقے سے مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ گوروں کے نام پڑے تھے انڈینز کے, تو میں نے کہا بتا دوں کتنے ہیں. اب آپ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں تو میں پڑھ دیتا ہوں سر. نام پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. اماؤنٹ سنیے گا, $1000, $1000, $500, $50,000, $100, $100, $75, $50, $100, $120, $500, $150, $500, $100, $50, $100. یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خاطر. اگر آپ کہیں تو میں 100 والی نکال دوں تو 5000 کی ایک کمپنی ہے AZ پاکستان فرینڈز, باقی $1000 کی کینزا سیلون, مڈ ویسٹ ٹریڈنگ, راجا الخیر کیب انکارپوریشن $1000, باقی 100, 50, 50, 200. یہ سر میں نے اس لیے نہیں پڑھا پہلے. ساروں کے پاس ہے یار, یہ ججمنٹ ساروں کے پاس ہے. جو 12 آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں میں مس کر گیا ہوں, میں نے جو سب سے امپورٹنٹ والی تھی وہ دے دی تھی. اچھا چلے, جو ایشوز فریم ہوئے ہیں ایک ایک پر سیر حاصل اس پر کی گئی ہے, اور ان کو نہ صرف 2018 سے ٹل ڈیٹ ان کو وہ پرووائڈ کی گئی, ان کو جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس پرووائڈ کی گئیں اس پر ان کے لیے جو ہے ان سے صفائی مانگی گئی, ان سے کاغذات مانگے گئے, ان سے بحث ہوئی, ان کے آڈیٹرز آئے, ان کے سارے جو ہے وہ انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آئے, انہوں نے ساروں نے آ کے اپنی تسلی کر لی ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹس بھی سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں اس میں اگر 351 کمپنیز ہیں فورن کمپنیز, اور 3 جو ہے پاکستانی کمپنیز ہیں جن کا ذکر نہیں, جو ممنوع پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتا ہے, وہ تو اوفینس ہو گیا اور اس کا نوٹس بھی چلا گیا.